کر رہے ہیں، زبان بھی نہیں ملتی، آپ عربی نہیں، اور ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پہ بیٹھے ہیں، کئی صدیوں کے زمانے کے فاصلے پر بیٹھے ہیں، لیکن آپ کے سینے میں بات وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے بیان کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سب سے پہلی بات، اور اگر اس سے پہلے پیچھے چلیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر بھیجا، اعلان ہو چکا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ جب جناب آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سب سے پہلا کام اپنا گھر نہیں بنایا، اپنی رہائش ابھی نہیں بنائی۔ قرآن کریم نے ذکر کیا ان اول بیت وضع للناس۔ اس اول کے دو معنی مفسرین نے کیے۔ ایک معنی یہ کیا کہ اس دھرتی پر، اس زمین پر سب سے پہلا گھر جو بنا تو وہ کعبۃ اللہ تھا۔ ان اول بیت وضع للناس۔ آدم کا گھر بعد میں، اپنی رہائش بعد میں، خدا کا گھر پہلے، توحید کا مرکز پہلے۔ اگر یہ دو باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں تو آپ کے ذہن میں علم کے کئی ابواب کھل سکتے ہیں، لیکن علم وہ کام کا ہوتا ہے جو دل میں آئے۔ جو علم ہوتا ہے نا زبان والا یا کان والا، کان کے اندر رہ جائے وہ علم کام نہیں دیتا، وہ علم نافع نہیں۔ جو علم یہاں زبان کی نوک پہ رہ جائے اس علم کا فائدہ نہیں۔ علم وہ فائدہ دیتا ہے جو کانوں سے گزر کر دل میں جگہ پکڑے، جو زبان سے گزر کر دل میں جگہ پکڑے۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے علم سے جو علم نفع نہ دے، ایسے علم سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو علم نفع نہ دے، فائدہ نہ دے۔ اور اسی لیے قرآن مقدس نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے جاننے والے ڈرتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے متعلق علم رکھتے ہیں ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جو اللہ کے بعید کو سمجھتے ہیں، اللہ کی جلال، اللہ رب العزت کی صفات اور اللہ رب العزت کی معرفت جن کے دل میں اتر جاتی ہے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور ان کے دل میں خشیت ہوتی ہے۔ آج ہمارے اس دور میں مصیبت یہ بن گئی کہ قرآن و سنت کے علوم یا کانوں تک رہ گئے یا زبان تک رہ گئے۔ بیان کرنے والے وہ زبان کا پہلوان ہوگا لیکن زبان سے گزر کر علم کا محل دل نہیں بنے گا۔ اس لیے خشیت نہیں،
اور جو سننے والے ہیں وہ کانوں کی لذت حاصل کریں گے، اور کان کی لذت تک اسی لیے وہی جو قرآن سن رہا ہے، مسائل سن رہا ہے، تو اگر دوسرے وقت میں آپ اس کو دیکھیں تو وہ گانے بھی سن رہا ہے۔ مقصد اس کا ہے اپنا کانوں کی لذت حاصل کرنا، تو اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ جو بات کتاب و سنت کی سمجھ آئے اس نیت سے سنو کہ جی اللہ کا فرمان اور پیغمبر کا فرمان ہے، اور اس کی قدر و قیمت تمہارے دل میں آئے، اور اس پہ پھر عمل کرنے کا عزم کر لو۔ جب عزم کرو گے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ عبادت